اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض پہلے بتایا تھا کلی یہ نو اضافی کیا ہوتا ہے، وہ بتایا تھا کہ ایک ماہیت کو دوسرے ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو، اس کو کہا جاتا ہے نو اضافی۔ یہ تعریف کیا تھا تو یہاں پر اس پہ اعتراض ہوگا کہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی نو اضافی کی تعریف یہ کیا تھا ایک ماہیت کو دوسرے ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو، اس کو کہا جاتا ہے نو اضافی۔ تو اس تعریف کے تحت یہاں پر جو ہے انسان بھی نو اضافی بنتا ہے، حیوان بھی بنتا ہے، جسم نامی، جسم مطلق، یہ سارے نو اضافی بنتے ہیں۔ اور اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہے کہ ایک ماہیت کو ملاؤ دوسرے کے ساتھ اور ما ہوا کے ذریعے سوال کرو، جواب میں جنس واقع ہوتا ہو تو نو اضافی ہے، تو پھر تو صنف کو بھی صنف اضافی کہو، جز کو بھی جز اضافی کہو، یعنی آپ کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے، غیر بھی داخل ہو رہے ہیں۔ صنف اور جز کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں، اس جواب سے پہلے یہاں پر تمہیداً یہ سمجھ لیں کہ نو کے تحت اجناس بھی، نو کے تحت یہاں پر اصناف بھی ہوتے ہیں اور اشخاص بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی نو ہوتا ہے اس کے تحت اصناف بھی ہوتے ہیں اور اس کے تحت اشخاص بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان ایک نو ہے، اس کے تحت اصناف بھی ہے۔ اصناف کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ پاکستانی ہونا، ایرانی ہونا، افغانی ہونا، رومی ہونا، شامی ہونا، یہ اصناف ہے۔ تو یہ ظاہر انسان کے تحت سب داخل ہے۔ ایسے اس کے تحت یہاں پر جو ہے اشخاص بھی داخل ہوں گے، یہ زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ اشخاص ہے، اور یہ جزئی بھی اس کو کہتے ہیں۔ پر یہاں پر جو یہ بات ہو گئی کہ نو کے تحت جہاں کہیں بھی نو ہوگا اس کے تحت اصناف بھی ہوتے ہیں، اشخاص بھی ہوتے ہیں۔ نو اور صنف میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، باقی ایک چیز تقریباً ایک چیز ہے۔ اسی انسان کو نو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی انسان کے قسم کہہ دیں یا ایک صورت کہہ دیں، پاکستانی ہونا ہے تو وہی انسان۔ اب اس صنف اور نو میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نو وہ ماہیت کلیہ ہوتا ہے، اس ماہیت کلیہ کو کہا جاتا ہے کہ جو مقید ہو قید ذاتی کے ساتھ، اور صنف وہ ماہیت کلیہ جو مقید ہو صفت عارضی کے ساتھ، یہ فرق ہے۔ باقی دونوں ماہیت کلیہ ہے، ایک کے اندر قید ہے ذاتی کا، ایک اندر قید ہے عارضی کا۔ کیا مطلب؟ انسان یہ نو ہے اور یہ مقید ہے قید ذاتی کے ساتھ۔ کیا قید ذاتی اس میں ہے کہ حیوان ناطق، حیوان ناطق اس کے اندر یہاں پر جو قید ذاتی ہے انسان کے اندر، اور صنف بھی ماہیت کلیہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ مقید ہوتا ہے قید عارضی کے ساتھ، یعنی پاکستانی ہونا، ایرانی ہونا، اس کے یہاں پر جو ہے حیوان ناطق یہ یہاں پر جو ہے قید عارضی بنتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اتنا تھوڑا سا فرق ہے، پر یہاں پر جو ہے اب یہ جب سمجھ میں آ گیا صنف اور نو، تو اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ نو یہ سکھا جاتا ہے کہ ایک ماہیت کو دوسرے ملاؤ اور سوال کرو ما سے اور جواب میں جنس آ جائے تو نو اضافی ہے۔ تو یہ قسم بین یہ صورت ہو سکتا ہے صنف میں بھی، صنف لے لو اور یہ بھی ماہیت یہ دوسرے ملا دو اور سوال کرو، جواب میں جنس ہی واقع ہوگا۔ جیسے کہا جائے الپاکستانی والفرس ما ہوا، یا کہ الایرانی والفرس ما ہوا، جواب وہی حیوانی آئے گا، چاہے پاکستانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے رومی ہو، صرف صنف بدل ہے، باقی تو وہی چیز ہے، نو یہ وہی ہے۔ اب اس کے بارے میں سوال کیا جائے جواب میں آتا ہے حیوان، تو اس کو بھی آپ کہو یہاں پر جو ہے صنف اضافی، آپ کو تعریف جامع نہیں ہے، مانع عن دخول غیر نہیں ہے، یہ غیر بھی داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے جز یہاں پر زید، عمر، بکر، یہ جزیات ہے۔ زید، الزید والفرس ما ہوا، جواب پھر وہی آئے گا، العمر والبکر والفرس کو پھر جواب وہی حیوانی آنا ہے۔ تو یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ نو کا اندر یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ تو صنف کا اندر بھی بیانی ہو رہا ہے اور جز کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو جز کو بھی جز اضافی کہتے تھے آپ، صنف کو بھی صنف اضافی ایک قسم بناتے ہی جیسے نو کا اندر بنایا ہے۔ یہ اعتراض ہے، یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہو گیا الماہیت المقول علیہا وعلی غیر الجنس، یہ وہ سابقہ تعریف ہے، کہتے ہیں ماہیت نو
اضافی اس ماہیت کہا جاتا ہے جو بولی جاتی ہو اس کے اپنی ماہیت پر اور دوسرے کے پر، یعنی اپنی ماہیت اور غیر کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو۔ تو جواب یہ ہے، جواب خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ماہیت سے مراد نوع کا تعریف کیا ہے کہ ماہیت دوسرے ماہیت ملا جائے، اس ماہیت سے مراد ماہیت مطلقہ نہیں ہے، مطلق ماہیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماہیت سے مراد وہ ماہیت ہے جو جس کے جواب میں جو وہاں پر جو ہے ماہوا کے جواب میں واقع ہوتا ہو، وہ مراد ہے، وہ ماہیت ہے جو ماہوا کے جواب میں آتی ہو۔ اب ماہ کے جواب میں پہلے ہم پڑھا ہے، ماہ کے جواب میں حد تام آتا ہے، نو آتا ہے، جنس پہلے پڑھا ہے سبق میں گزر گیا ہے کہ ماہوا کے جواب میں یہ چیزیں واقع باقی کو واقع نہیں ہو سکتا، یا تو حد تام ہوگا یا پھر نو ہوگا اور یا پھر جنس ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے صنف کا اور جز کا، یہ ماہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوتے ہیں۔ جب ماہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا اعتراض بے فائدہ ہے۔ ہمارا مراد ماہیت سے وہ ماہیت ہے جو ماہوا کے جواب میں جنس واقع ہو رہا ہو، جو ماہوا کے جواب میں اور جنس بھی ہو، اور آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ ماہوا کے جواب میں واقع ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ الماہیت، کہتے ہیں الماہیت المقول فی جواب ما ہوا، یہ اعتراض جواب، یہ پورا جواب خلاصہ بتایا آپ کو، کہتے ہیں ماہیت سے مراد وہ ہے جو بولی جاتی ہو ماہوا کے جواب میں، وہ ہے ہماری وہ ماہیت ہے جو ماہوا کے جواب میں بولی جاتی ہو، مطلب ماہیت مطلقہ نہیں ہے، خاص ماہیت ہے، وہ ماہیت جو ماہوا کے جواب میں آتی ہو۔ اور اب صنف اور جزئی یہ ماہوا کے جواب میں آتا ہی نہیں ہے، ماہوا کے جواب میں یا جنس آتا ہے یا نو آتا ہے یا حد تام آتا ہے، اور یہ نو والے کیونکہ یہ نو ہے اس لیے یہاں پر ماہوا کے جواب میں آتی ہے۔ فلا یکون الا کلیا ذاتیا، کہ ماہوا کے جواب میں ہو وہ کلی، وہ ماہیت مراد ہے، تو کہتے ہیں فلا یکون الا کلیا ذاتیا لما تحتہ، کہتے ہیں کہ یہ پھر یہاں پر کلی ذاتی ہی ہوگا، یعنی وہ ماہیت ذاتیہ کلی ہوگا، لما تحتہ اس کے نیچے بہت افراد ہوں گے، لا جزئیا، یہ ماہیت جزئی نہیں ہو سکتی، ولا عارضیا، نہ عارضی ہو سکتی ہے، اور عارضی کیونکہ وہ تھا صنف، لا جزئیا ولا عارضیا، نہ جز ہو سکتا ہے اور نہ یہاں پر جو ہے صنف ہو سکتا ہے، صنف ماشی وغیرہ، ہاں، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ لما تحتہ لا جزئیا ولا عارضیا، کہتے ہیں کہ یہ ذاتی ہی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ماہیتی جو ماہوا کے جواب میں واقع ہو تو وہ یہاں پر ماہیت کلیہ ذاتی ہوگی، نہ کہ ماہیت جزیہ نہ عارضیہ۔ فالشخص کا زیدن والصنف کا رومی، شخصی کسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ زید، عمر، بکر، صنف جیسے رومی، شامی، پاکستانی، ایرانی، یہ چیزیں یہاں پر جو ہے عارضی ہے، یہ ماہیت کلیہ ہے لیکن مقید قید عارضی کے ساتھ، لہذا ہمارا تعریف سے یہاں پر جو ہے خارج ہے۔ مثلا خارجان عنہا، یہ دونوں یہاں پر جو ہے خارج ہے اس ماہیت کے تعریف سے۔ فالنوع الاضافی، خلاصہ ہی نکلے گا نوع اضافی دائما اما یکون نوعا حقیقیا مندرجا تحت جنس، نوع اضافی جو ہے ہمیشہ طور پر یا تو یہاں پر جو ہے نوع حقیقی ہی ہوگا، یا تو حقیقی ہی ہوگا اور کسی جنس کے تحت داخل ہوگا۔ نوع جو اضافی جو ہم کہتے ہیں یا تو یہ ہمیشہ نوع حقیقی ہوگا جو حقیقی پہلے گزرا ہے، اور نوع حقیقی رہے گا، یعنی اس کی تعریف سے چھٹ آئی ہے، ہمیشہ نوع حقیقی رہے گا اور یہ کسی کلی کے تحت داخل، ویسے انسان یہ اضافی بنتا ہے لیکن ہے حقیقی، ویسے اس کے افراد سارے ایک جیسے ہیں انسان، اور یہ کسی جنس کے تحت داخل ہے، حیوان کے تحت داخل ہے، تو یا تو ہمیشہ یہ حقیقی ہوگا مندرجن تحت جنس، اور یہ داخل ہوگا کسی جنس کے تحت، کل انسان، یہ نوع اضافی بن رہا ہے یہاں پر انسان، لیکن حقیقت میں یہ ہمیشہ نوع حقیقی ہی ہے، یہ سابقہ تعریف لحاظ سے جزئی، کیونکہ یہاں پر جو ہے سابقہ اس کا افراد متفق ہو، اس لحاظ سے یہ نوع حقیقی ہی ہے، اضافی بن رہا ہے لیکن یہاں پر جو ہے حقیقی اور جنس کے تحت داخل ہے، تحت الحیوان، اور حیوان کے تحت داخل ہے۔ وَإِمَّا جِنسًا، یا نوع اضافی یہاں پر خود جنس ہوگا، خود بھی ایک جنس ہوگا جو دوسرے جنس کے تحت واقع ہوگا، یہ خود بھی جنس ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا بلکہ خود ایک جنس بن رہا ہوگا اور دوسرے جنس کے تحت واقع ہو رہا ہوگا، جیسے حیوان یہ خود ایک جنس ہے اور ایک اور جنس کے تحت واقع ہو رہا ہے، جسم کے تحت، جسم نامی کے تحت،
تو گویا کہ نو اضافی یا تو خود ہوتا ہے حقیقی ہوتا ہے یا یہاں پر خود جنس ہوتا ہے اور دوسرے جنس کے تحت واقع ہوتا ہے. تحت جنس آخر کل حیوان تحت الجسم نامی، یہ حیوان خود یہاں پر جو ہے نو اضافی بن رہا ہے، حیوان نو اضافی بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ملا دی دوسرا ملا کر سوال کیا جائے جواب میں یہاں پر جنس واقع ہوتا ہے. الحیوان والحجر وما ہو تو جواب جسم نامی آئے گا، گزرا ہے جس کو بننا اضافی کہتے ہیں. ففی الاول یتصادق النوع الحقیقی والاضافی، پہلے مثال کے اندر انسان کے اندر نوع اضافی حقیقی دونوں متفق ہے، دونوں صادق آتے ہیں. انسان پر نوع حقیقی بھی صادق آ رہا ہے اصلی تاریخ کے سے، اور نوع اضافی بھی بن رہا ہے. اضافی بننے کے صرف یہ قید ہے کہ سوال کیا جائے اس کو لے کر کسی اور چیز سے ملا کر الانسان والفرد ما جواب میں حیوان آئے گا تو یہ اس کو اضافی کہتے ہیں. اور وہی حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نوع حقیقی بھی ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر دونوں داخل ہے، دونوں صادق آ رہے ہیں، اضافی بھی اور حقیقی بھی. وفی الثانی یوجد اضافی بدون حقیقی، اور حیوان والی جو مثال دیا ہے نوع اضافی کی اس کے اندر نوع اضافی تو پایا جا رہا ہے لیکن حقیقی نہیں پایا جا رہا. انسان کو نوع اضافی تو کہہ سکتے ہیں لیکن نوع حقیقی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا افراد متفق نہیں ہے. ويجوز ايضا تحقق الحقیقی بدون اضافی، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس حقیقی صادق آئے لیکن اضافی نہ ہو، یعنی اس کے درمیان عموم خصوص من وجہ اوپر متن پڑھ لے گا نسبت بتا رہے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، من وجہ کی. انسان میں دونوں صادق آ رہے ہیں، حیوان میں صرف اضافی صادق آ رہا ہے حقیقی نہیں ہے. اور کبھی کوئی ایسی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ نو حقیقی ہو لیکن اضافی نہ ہو. اس کی مثال نقطہ ہے، نقطہ کوئی نقطہ یہ نو حقیقی تو ہے لیکن اضافی نہیں ہے، کیوں یہاں پہ صاحب کا سوال کیا جاتا ہے جواب میں جنس واقع نہیں ہو رہا. تو یہ بتا رہے ہیں بدون فیما اذا کان النوع بسیطا، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف حقیقی اضافی نہ ہو کہ نو بسیط ہو لا جزء له کوئی اجزا نہ ہو. بسیط یہاں پر کہتے ہیں کہ جز اور اس کا کوئی اجزا نہ بنتے ہو، کوئی ایسے خاص جز اجزاء میں سے ایک جز لا جزء له اس کا کوئی اپنا اجزا نہ ہو. حتی یکون جنسا، یہاں تک یہاں پر یہ خود جنس بن جائے، یعنی ایک ہی چیز ہو کوئی اجزا وجزا نہ ہو تو اس کو نوع ہم کہہ سکتے ہیں حقیقی لیکن اضافی نہیں ہو سکتا. وقد مثل بالنقطہ، کہتے ہیں مصنف اوپر اس کی مثال دیا نقطہ سے دیا ہے، اوپر نقطہ دیا ہے اوپر گزرا ہے والنقطہ. وفی مناقشۃ، لیکن اس کا مناقشہ ہے اعتراض ہے. وبالجملۃ فالنسبۃ بینما العموم من وجہ، کہتے ہیں بالجملہ یہاں پر جو بہرحال ان درمیان نسبت پائی جائے گی عموم خصوص من وجہ کی، نوع اضافی اور نوع حقیقی درمیان نسبت جو ہوگی عموم خصوص من وجہ ہوگی. یعنی ایک دوسرے صادق آئے گا دوسرا صادق نہیں آئے گا، کبھی دونوں صادق آئیں گے، کبھی ایک آئے گا دوسرا نہیں آئے گا. اس کو یہاں پر عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں. جیسے تین مثالیں دی ہیں. نو اضافی وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی غیر ولایت ہے تو جواب میں جنس باقی ہوتا ہے، اور نو حقیقی وہ اس کے افراد متفق ہوتے ہیں بس. جیسے انسان کے افراد جو ہیں نو حقیقی کے اندر نیچے اس طرف دیکھنا ہوتا ہے، اس طریقے کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اضافی کے اندر اگلی بات ذہن رکھنا ہوتا ہے کہ سوال کریں جواب میں کیا بات ہے. چیز وہ ایک ہوگا حقیقی جب ہوگی تو اس میں تعریف پہلی بار دیکھنی ہوگی جو اصل نو کی تعریف کی تھی، اور اضافی بنانا ہو تو پھر اس میں سوال ذہن رکھنا ہوگا، سوال کرنے کے جواب میں کیا بات ہوتی ہے. کہیں پہ تنوین ہوتی ہے اور کہیں زیر، اس کا کیا فرق پتہ لگے؟ جو مضاف الیہ وغیرہ ہوتے ہیں منصرف غیر منصرف کا بھی ہے اس میں؟ نہیں الف لام داخل ہوتا ہے تنوین نہیں. وہ تو ہاں مطلب بعض دفعہ الف لام کے بغیر بھی نہیں آتا نا. الف لام کے بغیر تنوین نہیں آئے گا، وہ غیر منصرف ہوگا. اچھا اس میں غیر منصرف جیسے تحت بھی ہے یہ غیر منصرف. ہاں بنیاد میں سے